قدس میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام فانی سے روحانی میں پاسٹر تنویر شاہد لائٹ ٹی وی کی وساست سے آج کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے رومیو کا خط، اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ عزیزو، یہاں پالوس رسول ہمیں ایک بڑے راز کی بات بتاتے ہیں۔ یہ سننا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ سننے سے انسان کے باڈی پر اثر آتا ہے۔ آپ کوئی بری خبر سنتے ہیں تو اس کا اثر آتا ہے آپ کے سارے بدن پر، اور اسی طرح خدا نے کان بنائے سننے کے لیے، اور رسول ہمیں یہ راز کی بات بتاتا ہے کہ آپ نے سننا کیا ہے۔ آپ نے ان ساری نیگیٹو باتوں کو فلٹر کرنا ہے، ان کو اپنے دماغ کے اندر نہیں جانے دینا، ان کو سننا اور باہر پھینک دینا ہے۔ آپ نے وہی بات اندر لے کر جانی ہے جس سے آپ کے جسم کو فائدہ ہے، جس سے آپ کی روح کو فائدہ ہے۔ اور رسول کہتا ہے کہ سننا ہے تو مسیح کے کلام میں سے، خدا کے کلام میں سے سننا ہے، یعنی صرف خدا کی آواز کو سننا ہے۔ آپ نے کوئی اور آواز نہیں سننی جس سے برا اثر پڑے، جس سے برا اثر پڑے اور آپ کے جسم کا نقصان ہو۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے طرح طرح کی آوازیں سنتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی آواز سنتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی آواز سنتا ہے، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ٹریفک کا شور، دوسری آوازیں، ارد گرد کی آوازیں، یہ ساری سنتا ہے، ابزرو کرتا ہے، فیل کرتا ہے، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور اس آواز کو سن کر فوکس کرتا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو رسول کہتا ہے خدا کے کلام میں سے سننا ہے، آپ کوئی اور آواز نہیں سن۔ اسی طرح توریت میں بھی یہوہ خداوند نے بتایا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، کیا سنانا ہے ان کو۔ ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ کیا کرنا؟ جو کلام ہے اس کو تو نے گھر بیٹھ کر، لیٹ کر، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے اپنے بچوں کے ذہن نشین کرنا، ان کو اتنا سنانا ہے کہ وہ اس کلام کو اندر اپنے سمیٹ لے، اس کلام کو اپنے اندر رکھ لے، اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اس کلام سے دائیں بائیں نہ ہٹے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور کرنٹ میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر بہت سی باتیں سنتے ہیں، بہت سی باتیں دیکھتے ہیں، ارد گرد کی نیگیٹو باتوں کو سنتے ہیں، اور ان کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہمارے جسم پر ان کا اثر ہوتا ہے، اور ہمارے اندر وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی آواز کو سنیں، صرف اس کی قدرت کے کاموں کو دیکھیں، اس کی قدرت کے کاموں کو سمجھیں، ان پر غور کریں، تو ہماری زندگی میں خوشحالی اور اطمینان آ سکتا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اور یسایہ نبی کیا کہتے ہیں؟ یسایہ نبی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کان لگانا ہے۔ کس بات پر؟ یسایہ 55 باب اس کی 3 آیت لکھا ہے، کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اپنے کان میری طرف لگاؤ اور میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ جو میں نے آپ کو کان دیے ہیں سننے کے لیے دیے، اوبے کرنے کے لیے دیے، تابعداری میں رہنے کے لیے دیے،
اور پھر میں کیا کروں گا؟ تمہاری جان کو زندہ رکھوں گا، تمہاری جان کو زندہ رکھوں گا، اور میں تم کو ابدی عہد میں، جو میں نے ابدی عہد تمہارے باپ دادا کے ساتھ باندھا تھا، اس عہد میں لے چلوں گا، اور باپ دادا کی ساری برکات تم کو دوں گا۔ کیوں دوں گا؟ اگر تم کلام کو سنو گے، کلام پر عمل کرو۔ سننے سے، خدا کا کلام سننے سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور رسول یہ بھید بتاتا ہے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہو۔ آپ سنیں گے، آپ کا ایمان اس چیز پر بڑھتا جائے گا۔ آپ خبروں کو سنیں گے، دنیا کی باتوں کو سنیں گے، تو دنیا کیا بتاتی ہے؟ وہ خوف بتاتا ہے۔ اس نے کبھی پائیدار چیز نہیں بتائی۔ وہ بتائے گا کہ پٹرول کا ریٹ اتنا بڑھ گیا، حالات اتنے خراب ہو گئے، یہاں زلزلہ آ گیا، یہاں تباہی مچ گئی۔ آپ وہ سنتے ہیں تو آپ کے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سننا شروع کر دیں، یہوہ تیرا شافی میں ہوں، تو میری بات سن، میں تیرا شافی ہوں، میں تجھے ہر بیماری سے نکال لوں گا، تو میری باتوں پر توجہ کر، تو دائیں بائیں شائیں کی باتیں نہ دیکھ، نہ سن ان کو، صرف تو میری باتوں پر کان لگا، میری باتوں پر توجہ کر، اور مجھ پر ایمان رکھ، مجھ پر ایمان رکھ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ غیر قوم کا بیٹا، ایک غیر قوم کا بیٹا جو کلام سے واقف نہیں ہے، خدا سے میلوں دور ہے، جس کا یہوہ خدا اور کلام مقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیریا کی آرمی کا چیف ہے، وہ سیرین آرمی کا جنرل ہے، اور اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ کس طرح سے؟ ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے، کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا سلاطین اس کا 5 باب، اور وہاں ایک زبردست سورمے کی بات ہو رہی ہے، جو سیرین آرمی کا، ارامی آرمی کا لشکر کا سردار ہے، اس کا نام نعمان ہے۔ پہلی آیت سے میں تیسری آیت تک پڑھوں گا۔ اور شاہ آرام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز مکرم شخص تھا، کیونکہ خدا نے اس کے وسیلہ سے آرام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا، لیکن کوڑی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے، اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے، اور وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ عزیزو، یہ شخص آرمی کا جنرل ہے، اور بڑا روب اور دبدبا ہوتا ہے جنرلوں کا، اور یہ بہت امیر بھی ہے، اور یہ دنیا کی سپر پاور آرمی کا جنرل ہے، زبردست سورما ہے، اور اس کا جو بادشاہ ہے ملک کا، اس کے نزدیک یہ بہت عزت دار ہے، یہ بہت عزت دار ہے۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں، یہ کوڑی ہے، اس کو ایک مرض لگا ہوا ہے کوڑ کا۔ کیا عزیزو، اس نے اس کوڑ کا علاج نہیں کروایا ہوگا؟ یہ سپر جنرل ہے، یہ زبردست سورما ہے، فائٹر ہے، بہت سی سیرین آرمی کو اس نے فتوحات دلائی ہے، بہت قابل ہے، عاقل ہے، اور فائٹر ہے، لیکن کوڑی ہے۔ اس کا کوئی دیوتا، کوئی دیوی اسے شفا نہیں دے سکا، کوئی اس کا ڈاکٹر اسے شفا نہیں دے سکا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اسرائیل کے کسی علاقہ پر حملہ کیا، اور وہاں سے اسرائیل کی ایک لڑکی کو انہوں نے پکڑا اور غلام بنا کر لے آئے، اور وہ چھوٹی لڑکی کو غلام بنا کر اور اس سیرین آرمی کے جنرل کی بیوی کی وہ خدمت کرتی تھی۔ وہ ہر روز دیکھتی تھی کہ آقا اس کا آتا ہے، اس کا چہرہ عجیب ہے، اس کے جسم میں سے بدبو آتی ہے۔ وہ اس عورت کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے میں بھی اس کے کپڑے دھوتی ہو، میں بھی اس کے گھر کے کام میں ہیلپ کرتی ہو، اور
ایک دن اس نے اپنی آقا کی بیوی سے کہا اگر میرا مالک آقا سامریا کے ایک نبی کے پاس ہوتا، اس کے پاس جاتا اور اس کی باتوں کو سنتا تو جو اس کو مرض لگا ہوا کوڑ کا اس سے اسے شفا مل جاتی۔ عزیزو، یہ اس وقت کی بات ہے جس طرح کوڑ کا علاج بالکل نہیں ہوتا تھا۔ کوڑی شخص مختلف گروہوں میں شہروں سے دور رہتے تھے، ان کی زندگی بڑی مصیبت میں گزرتی تھی، نہ ان کو اچھے سے کھانا ملتا تھا، نہ ان کو کوئی اپنے گھروں میں رکھتا تھا، ایون کہ ان کے ماں باپ بھی ان کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے، ان کو شہروں سے باہر دھکیلا جاتا تھا۔ کلام مقدس میں احبار کی کتاب میں اس کا بڑا ذکر ہے۔ لیکن یہ غیر قوم میں سے کوڑی ہے اور آرمی کا جنرل ہے اور بڑا زبردست سورما ہے اور کوڑی ہے، اور اس چھوٹی لڑکی نے جو اسرائیل کی لڑکی کو انہوں نے اٹھایا اور اس کو غلام بنا لیا، وہ اب اس کی بیوی کی خدمت کرتی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر غلام ہے اور روحانی طور پر اپنے یہوہ خدا سے لگن ہے، اس کے کلام کو سنتی رہتی تھی۔ جب وہ چھوٹی ہوگی، اسرائیل کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ 12 سال کی عمر میں ساری توریت کے پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں۔ اس نے اس کلام کو اپنے اندر لیا ہوا تھا، سن رکھا تھا، کلام کو اپنے کانوں کو کھولا ہوا تھا، کلام سے بھرا ہوا تھا، اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، اور غلام بن کر اس ملک میں آ گئی ہے، اور اب اس اپنے آقا کی بیوی کی خدمت کرتی ہے، اور اپنی آقا کی بیوی سے کہنے لگی اگر میرا آقا سامریا میں نبی ہے ایک الیشا اس کے پاس ہوتا تو وہ اسے اس کے کوڑ سے رہائی دیتا۔ اس کی بیوی نے سنا۔ اس کی بیوی نے کیا کیا؟ سنا۔ اس نے کس کی بات کو سنا؟ یہوہ کی بیٹی کی آواز، جو اس کے پاس کیا ہے؟ غلام ہے۔ عزیزو، آپ کسی بھی معاشرے میں ہے، کسی بھی قوم میں ہے، کسی بھی نیشن میں، آپ کے اندر اگر کلام ہے، آپ کے اندر خدا کی باتیں ہیں، اگر آپ نے کلام کو سنا ہوا ہے تو آپ وہاں پر بھی بے شک غلام ہو، لیکن آپ کی آواز سے، آپ کی باتوں سے دوسرے لوگوں کو رہائی مل سکتی ہے، دوسرے لوگ نجات میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس بیٹی نے کہا اگر یہ شخص اسرائیل میں جو نبی الیشا اس کے پاس ہوتا تو اس کو اس مرض سے رہائی مل جاتی، شفا مل جاتی۔ اس عورت نے سوچا ہوگا کہ اتنے ڈاکٹروں نے تو اس کو رہائی نہیں دے سکا، ہم نے بڑے بڑے علاج کیے، ہمارے دیوی دیوتا تو بڑے بڑے کام کرتے، کوئی موسموں کا خدا ہے، کوئی صحت کا خدا ہے، کوئی بال بچوں کا خدا ہے، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے، تو اس کو بھی آزما لیتے۔ اس نے اپنے خاوند سے بات کی، اپنے خاوند سے کہا اسرائیل کی جو چھوٹی لڑکی ہے جو میری خدمت کرتی ہے، جو غلام ہے، اس نے آج رہائی کی بات کی ہے غلام اور باتیں رہائی کی کر رہی ہے۔ آپ کسی بھی نیشن میں، قوم میں ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ انچارج ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کے اوپر کوئی اور سردار ہے، اگر آپ کے پاس کلام کو کھایا ہوا، آپ نے سنا ہوا ہے، تو آپ ان لوگوں کو رہائی کی بات بتا سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کو نجات کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اس بیٹی نے رہائی کی خبر دی، اور اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا، اور اس کا خاوند بادشاہ کے پاس گیا اور اپنے بادشاہ سے گفتگو کی کہ ہمارے پڑوس کے ملک میں جو اسرائیل کا ملک ہے وہاں ایک نبی ہے جس کا نام الیشا ہے، وہ چھوٹی لڑکی جو ہمارے گھر میں غلام ہے اسرائیلی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں وہاں اس نبی کے پاس ہوتا تو اس مرض سے تمہیں رہائی میں، یہ مرض تو کچھ بھی نہیں ہے، جس خدا کی وہ عبادت کرتا ہے اس کا دعویٰ ہے یہوہ تیرا شافی میں ہوں، میں تجھے تمام بیماریوں سے رہائی دیتا ہوں، تمام بیماریوں سے رہائی دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا میں تجھے ایک چٹھی لکھ کر دیتا ہوں، تو یہ چٹھی لے کر جا، اسرائیل کے بادشاہ سے جا کر مل، تحفے بھی لے کر ساتھ چل۔ اس نے بہت سا سامان لیا، تحفے لیے، اپنے ساتھ ایک لشکر لیا اور چل پڑا۔ کیا لینے کے لیے؟ رہائی لینے کے لیے۔ کیوں چل پڑا؟ اس نے اس بیٹی کی آواز کو سنا،
اور بیٹی نے کس کی آواز کو سنا تھا؟ کلام مقدس کو. کلام مقدس کو، خدا کی آواز کو سنا تھا کہ شافی میں ہوں، میں ہی تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہوں اور کوئی نہیں ہے جو بیماریوں سے شفا دے سکے. اور وہ چل پڑا، سیدھا بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ سے مخاطب ہوا، اے بادشاہ سلامت، مجھے اس کوڑ کے مرض سے شفا بخش. بادشاہ پریشان ہو گیا، شاید یہ جنگ کا کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے، سپر پاور ہے، ہم چھوٹے غریب ملک ہیں، ہماری اتنی فوج اچھی نہیں ہے اور یہ جنگ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا ہے. اور بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اس نے. اور یہ بات الیشا تک پہنچی. الیشا نے بھی ایک آواز کو سنا. عزیز بیٹے بیٹیوں، آپ کیسی آواز سنتے ہیں؟ آپ پریشانی والی، خوف والی، مصیبت والی آوازوں کو سنتے ہیں اور اپنے اندر لے کر جاتے ہیں. اس سے آپ کا جو دل ہے اور آپ کے خیالات ہیں، ان کے اندر کیا آتا ہے؟ پرابلم آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، نفرت، حسد، لالچ. ان آوازوں کو سنیں گے تو آپ کی جو باڈی ہے اس میں تبدیلیاں آئیں گی، اس میں پرابلم آئیں گی، اس میں بیماریاں آئیں گی. آپ ہمیشہ خوفزدہ آوازوں کو سنتے رہیں گے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اگر آپ خدا کی آواز سنیں گے اور وہ خدا وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہوں، تو آپ کو رہائی ملے گی، آپ کو نجات ملے گی. آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر ایسی طاقت آ جائے گی کہ وہ اس بیماری کو اپنے اندر رہنے نہیں دے گی. آپ کے اندر جراثیم جو ہے زوراور ہو جائیں گے، آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی، آپ طاقتور ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ کلام آپ کے اندر ہے. خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، مثبت آواز کو آپ سن رہے ہیں، برکت والی آواز کو آپ سن رہے ہیں. اور نعمان نے جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے شفا بخش. بادشاہ ڈر گیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے. اور یہ آواز الیشا کے کانوں تک پہنچی. الیشا نے بادشاہ کو میسج دیا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیج، میں اسے شفا دیتا ہوں اور یہ جانے گا کہ اسرائیل میں کوئی نبی ہے. اسرائیل کا خدا تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اور بادشاہ نے نعمان سے کہا کہ جا بھائی الیشا کے پاس چلے جا، ہمارا ملک میں ایک نبی ہے، اس کے پاس جا، وہ تجھے شفا بخش دے گا. عزیزو، اسی طرح ایک عورت تھی 12 برس سے جس کو خون جاری تھا. اس نے بھی بڑا اپنا علاج کروایا طبیبوں کے پاس، اپنا سارا مال خرچ کر دیا. مرکز کی انجیل میں یہ واقعہ موجود ہے، ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 25 آیت سے. پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. عزیزو، یہ عورت یہودی ہے، یہ بھی یہوہ کی عبادت کرتی ہے، کلام کو سمجھتی ہے، توریت کو جانتی ہے، لیکن اس نے خدا کی آواز سننا بند کر دی. اس کا فوکس ڈاکٹر تھا، اس کا فوکس حکیم تھے، طبیب تھے. اسے ایک روگ لگا. عورتوں کو جو روگ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خون کنٹینیوس جاری ہے، بہہ رہا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، اسے شفا نہیں مل رہی ہے. اپنا مال، اپنا پیسہ ڈاکٹروں کے پاس لے کر خرچ کر چکی، اپنا یقین اس کا ڈاکٹر کے پاس تھا. یہ ڈاکٹر کی آواز سن رہی تھی، یہ طبیبوں کی آواز سن رہی تھی. اس نے یہودی ہو کر بھی کلام کی، خدا کی آواز کو نہیں سنا. اور وہاں نعمان کوڑی اس چھوٹی بیٹی کی آواز سن کر خدا کے پاس چلا گیا، خدا کے نبی کے پاس. کیا لینے کے لیے؟ شفا لینے کے لیے. اور یہ یہوہ کی بیٹی خدا کے گھر میں پیدا ہوئی، توریت پڑھنے والی، کلام مقدس کو پڑھنے والی، خدا کی آواز کو سننا بند کر دیا، حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس چلی گئی.
لکھا ہے یہ بہت تکلیف اٹھا چکی، اپنا سارا مال خرچ کر لیا، لیکن اسے شفا نہیں ملی۔ اور لکھا ہے 27ویں آیت میں یسوع کا حال سن کر، وہاں الیشا اور یہاں یسوع المسیح، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، اس عورت نے بھی یسوع کا حال سنا۔ یہ عورت مایوس ہو گئی، ڈپریس ہو گئی، اپنے گھر میں بند ہو گئی، جس چیز پر بیٹھتی ہے اس چیز کو ناپاک کر دیتی ہے، کسی چیز کو چھو لے وہ بھی ناپاک ہے، ہیکل میں نہیں جا سکتی، کلام نہیں پڑھ سکتی، اگر شادی شدہ ہے تو اپنے خاوند سے مل نہیں سکتی، اگر بچے ہیں تو اپنے بچوں کو چوم نہیں سکتی، اگر بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ قربت میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ اس کے خون جاری ہے، اور لکھا ہے یہ ناپاکی ہے، یہ ناپاک ہے اور خدا سے دور ہے۔ کیوں؟ اس نے خدا کی آواز کو سننا بند کر دیا۔ آج بھی ایسے کئی بیٹے بیٹیاں ہیں جو بیمار ہیں، مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں پڑے ہوئے؟ انہوں نے خدا کی آواز کو سننا ترک کر دیا، خدا کی آواز کو سننا، کلام کو پڑھنا سننا ترک کر دیا ہے، چرچ جانا ترک کر دیا ہے۔ وہ دیوی دیوتوں کے پاس، وہ جادوگروں کے پاس، وہ مندروں میں چلے جاتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ خدا جو کہتا ہے یہوہ تیرا شافی میں ہوں، اس کی آواز کو سننا ترک کر دیا ہے۔ میں تجھے تمام بیماریوں سے شفا دوں گا، اس کی آواز کو سننا ترک کر دیا ہے۔ اور اس عورت نے بھی آج ایک آواز سنی، یہ بھی اپنے کمرے میں مایوس اور ڈپریس بیٹھی تھی۔ اس کے پاس بھی کوئی آیا کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں نے اسرائیل کی گلیوں میں ایک خدا کو دیکھا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جب کوڑی اس کے پاس آتے ہیں رہائی پا جاتے ہیں، جب اندھے اس کے پاس آتے ہیں رہائی پا جاتے ہیں، جب بدکار اس کے پاس آتے ہیں نجات پا جاتے ہیں، جب چور اس کے پاس آ جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، اور جب غلام اس کے پاس آتے ہیں آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فری کام کرتا ہے، کوئی پیسہ نہیں لیتا، شفا مفت دیتا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو تیرے پاس یسوع المسیح ہے جو نجات رہائی فری دیتا ہے، جو شفا بالکل مفت دیتا ہے۔ جس کے پاس بدروح گرفتہ کو لے کر آتے ہیں تو بدروح چیخیں مار مار کر نکل جاتی ہے، اگر وہ تھوکے تو اس کسی کو شفا مل جاتی ہے، اگر کسی کو چھو لے تو شفا مل جاتی ہے، اگر کسی کو آواز دے اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو بھی آزما کر دیکھ اس سے۔ اس عورت نے بھی اس آواز کو سنا اور چل پڑی مسیح کو ڈھونڈنے، اور اتفاقاً مسیح اسی شہر میں آیا ہوا تھا جہاں یہ رہتی تھی، اور یسوع المسیح کے ساتھ بڑی بھیڑ تھی۔ لکھا ہے کہ بہت رش تھا اس کے پاس، کھانا کھانے والے، معجزات دیکھنے والے، شفا لینے والے، اس کی تعلیم پر نقص نکالنے والے، اور اس کی تعلیم کو لینے والے، یہ سارے قسم کے لوگ اس کے ساتھ تھے، اور بڑا رش تھا، بڑی بھیڑ تھی۔ لیکن مسلسل خون بہنے کی وجہ سے یہ عورت بالکل کمزور ہو چکی تھی، مسلسل خون بہنے کی وجہ سے یہ ڈپریشن میں جا چکی تھی، اور یسوع المسیح کا دعویٰ ہے بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو، میں تم کو رہائی دوں گا، میں تمہیں رہائی دوں گا۔ اس نے اس آواز کو سنا، لکھا ہے یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، اور یہ اب گھر سے چل پڑی ہے۔ لوگوں کا کوئی ڈر نہیں ہے سے، آج یہ کسی کو چھو بھی لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آج یہ نجات کی طرف بڑھ رہی ہے، اسی نعمان کوڑی کی طرح جو اپنے ملک سے نجات لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے اسرائیل کی سرزمین میں چلا گیا ہے اور بادشاہ کے پاس پہنچا ہے، اور وہاں سے وہ الیشا نبی کے پاس پہنچا ہے۔ یہاں وہ ہے جو الیشا سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو الیشا سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو الیشا کا بھی خدا ہے، یہاں وہ ہے جو نجات دہندہ ہے، جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، یہاں وہ ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور مر گیا ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری بدکاریوں کے لیے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا۔ یہاں وہ ہے۔ آئیے عورت
उस निजात दहिंदा की पोशाक को छूने के लिए आई है। अब इसने सोच लिया था कि जो उसने प्रेयर शाल ली है, जो उसके सर पर तलीद है, उसकी झालर को अगर मैं छू लूंगी तो मुझे शफा मिल जाएगी। मैं उससे हाथ नहीं लगाऊंगी, कहीं वो नापाक ना हो जाए और मुझे वो डांटे ना। मैं उसके कपड़ों, जो उसने प्रेयर शाल ली है, उसकी झालर को छू लूंगी तो मुझे शफा मिल जाएगी। और चल पड़ी है। रश को, लोगों को नजरअंदाज कर कर अब मसीह की जानब चल पड़ी है। आप लोगों को छोड़े। अजीज बेटों और बेटियों, अगर आप बीमार हैं, बदरू गिरफ्तार हैं, अगर आप किसी कर्ज की लानत में हैं, अगर आप कर्ज की लानत में हैं, अगर आप किसी और मुसीबत में हैं, अगर आप बेरारमी का शिकार है, अगर आप ज़नाकारी का शिकार है, अगर आप हरामकारी का शिकार है, आप लोगों को छोड़े। आपके पास उम्मीद है, आप ही जाकर उसकी पोशाक को छुएं, बल्कि उसके कदमों में गिर जाएं और उसे कहें, ऐ मेरे निजात दहिंदा, मुझे रहाई बख्श। और ये लोगों की परवाह किए बगैर चल पड़ी, लोगों को पीछे कर रही है। और जाकर इसने क्या किया, यीशु अल मसीह की प्रेयर शाल को, उसकी तालीत को, उसके ऊपर जो चादर ली थी उसकी झालर को छुआ। और जैसे इसने छुआ तो उस मेघ से कुव्वत निकली और वो कुव्वत इसके अंदर ट्रांसफर हुई। और जो कुव्वत निकली उसमें से, उसने उसका खून को बहना बंद कर दिया। उसे अपने आसा में, अपने अंदर एक तब्दीली फील हुई। जो मसलसल उसका खून बह रहा था, अब एक सेकंड में बंद हो गया और वहीं से वो पीछे मुड़कर चली गई। लेकिन मसीह ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे किसी ने छुआ है। तो पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। उसने कहा, नहीं, लोगों के छूने में और इस जिसने अब मुझे छुआ है उसके छूने में फर्क है। क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से शफा निकली है, मुझ में से रहाई निकली है। अगर आप ईमान के साथ छुएंगे, आप में से कुव्वत निकलती है और लोगों को शफा मिलती है। आप ईमान के साथ छुएंगे तो यीशु में से कुव्वत निकलती है और वो कुव्वत आपको अब्दी निजात की जानब ले जाएगी, रहाई की जानब ले जाएगी। आप अगर बदरू गिरफ्तार है तो बदरूहें जाती रहेंगी, अगर आप बीमार हैं तो बीमारियां जाती रहेंगी, क्योंकि इसका दावा है, यहोवा तेरा शाफी मैं हूं, मैं तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता। और ये औरत डरती हुई, कांपती हुई, यीशु ने कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ, आए मेरे सामने। और ये कांपती और डरती हुई मसीह के पास है। और यीशु अल मसीह ने कहा, ऐ बेटी, तेरे ईमान ने तुझे शफा बख्शी, क्योंकि तूने मेरे बारे में सुना और तूने सुनकर अमल किया और चल पड़ी मुझे ढूंढने के लिए, अपनी रहाई को लेने के लिए। ऐ बच्चों, अगर आप भी कलाम को सुनते हो, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपने अमल करना है, आपने चल पड़ना है। इस कलाम को, आवाज को सुनकर आपने चल पड़ना है। किसकी जानब? निजात दहिंदा की जानब। जिस तरह वो गैर कौम का बेटा जो अपने बदियों की वजह से मर रहा था, अपनी बीमारी की वजह से मर रहा था, ना सिर्फ उसके बदन ने मरना था बल्कि उसकी रूह ने भी रहाई नहीं पानी थी, क्योंकि वो गैर कौम में से था, यहोवा खुदा को नहीं मानता था, अपने देवता को मानता था, अपनी देवियों को मानता था, अपने मंदिरों में जाता था, अपने खुदाओं की कुर्बानियां करता था, उन कुर्बानियों में से खाता था। अजीजों, बेटों और बेटियों, कोई देवता, कोई मंदिर, कोई जादूगर आपको रहाई नहीं दे सकता, आपको शफा नहीं दे सकता, आपको निजात नहीं दे सकता। सिवाय यीशु अल मसीह के आपको कोई रहाई नहीं दे सकता। और ये शख्स नमान कोड़ी अब चलता चलता अलीशा के पास पहुंचता है। अलीशा अपने हुजरे में बैठा हुआ है और पता चला कि बाहर नमान आया, सीरियन आर्मी का जनरल। अलीशा जो बादशाहों के बादशाह का मुलाजिम है, बादशाहों के बादशाह का खादिम है, उसने वहीं से कहा कि जाओ, उसे क्या, यर्दन में 7 गोते ले ले तो तू शफा पा जाएगा, तेरा बदन बिल्कुल रहाई पा जाएगा। और वो जनरल नाराज हुआ। उसे लगता था कि मैं
सुपर पावर का जनरल हूँ, ये प्रोटोकॉल देने के लिए मुझे आएगा, मेरे सर पर हाथ रखेगा, दुआ करेगा, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल देगा। लेकिन उसको मालूम नहीं है यहाँ बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदा का नुमाइंदा है, और उसके आगे दुनिया के बादशाह कुछ भी नहीं है, दुनिया के हाकिम कुछ भी नहीं है, उसके आगे कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि वही शाह अजीम है, कुदरत और जोर और मसा में बढ़कर है। वो नाराज होकर चला गया। अजीजों, वो नाराज होकर चला गया कि उसने मुझे कह दिया कि दरियाए यर्दन में 7 गोते ले ले। नाराज होकर चला। फिर उसकी आर्मी के किसी फौजी ने उससे डरते हुए कांपते हुए कहा कि ऐ सरदार, ऐ आका, अगर वो नबी कोई बड़ा काम कहता तो क्या हम ना करते? इसलिए तू उसकी बात मान क्यों नहीं लेता? उस शख्स की आवाज को सुना जो उसका मतहत था, जो उसका मुलाजिम था। नमान ने अपने मुलाजिम की आवाज को सुना। क्या कहा मुलाजिम ने? अगर वो नबी हमें कोई बड़ा काम कहता तो हम ना करते, इसलिए मेरी मान तू, उसका कहा मान। और वो कहा मानकर सीधा यर्दन पर जाकर और अपने कपड़े उतारे, कोड़ वाला बदल लेकर। कोड़ी को कपड़े पहनने में भी दर्द होती, क्योंकि जब वो कपड़े पहनता है तो उसका जख्म फिर से छील जाता, उसमें से खून बहना शुरू हो, बदबू आती। वो दरिया में उतर गया। उसने नबी के कहने पर, अलीशा के कहने पर पहला गोता लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया। और जब भी वो गोता लेता होगा, मेरा ईमान है, मैं ये ख्याल करता हूँ और अपनी जिल्फ को देखता होगा कि इसमें रहाई आई है कि नहीं आई। उसने 5 गोते 6 गोते लिए और देखा होगा कि नहीं आई रहाई। फिर उसी खादम ने कहा होगा एक और ले ले, 7 को पूरा कर ले। जैसे उसने 7वां गोता लिया और पानी में से बाहर निकला, उसका बदन छोटे बच्चे की तरह हो गया। उसकी जिल्द जो दागों धब्बों झुर्रियों से भरी थी, जिसमें से बदबू आती थी, जिसमें से खून बहता था, पस बहती थी, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और वो खुशी से झूमता हुआ अलीशा के पास आ गया। अलीशा के दरबार उसके हुजरे पर खड़ा हो गया और बड़े तोहफे तोहफ लेकर अलीशा के पास गया और अलीशा से कहा ये सारे तोहफे तोहफ मैं तेरे पास लेकर आया। अलीशा ने कहा मुझे किसी तोहफे तोहफ की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शफा तुझे मैंने नहीं बख्शी, ये शफा तुझे उसने बख्शी है जो बादशाहों का बादशाह है, जो यहोवा रफाएल है, जो शफा देने में कुदरत रखता है, उसका कोई सानी नहीं है। तुझे डॉक्टरों ने इलाज कर दिया होगा, ऐ बेटे ऐ बेटी, शायद तू कैंसर में मुब्तला है, शायद तू एड्स में मुब्तला है, शायद तू हेपेटाइटिस में मुब्तला है, शायद तुझे कोई और जिगर के आर्दे हो, शायद तेरे डायलिसिस होते हो, शायद तुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो। तू डॉक्टरों की आवाज को ना सुन, तू रिपोर्टों को ना देख, तू अपने शाफी की आवाज को सुन, जो यहोवा रफाएल है, जिसके मार खाने से हम सब ने शफा पाई है। लिखा है कि उसके बदन के टूटने से, उसमें से खून बहने से हमारे लिए अब्दी निजात निकली है, हमारे लिए रहाई निकली है, हमारे लिए शफा निकली है। उसके बदन के टूटने से हमारे लिए शफा निकली है। अजीजों, आप डॉक्टरों की बात ना सुने, अब हकीमों की बात ना सुने, आप उस जिंदा खुदा की बात सुने, जिसने आपके बदन को बनाया है, जिसने आपके बदन में जब दम फूंका तो आपका बदन जिंदा हो गया, जिसने आपके अज़ाओं को अपने हाथों से बनाया है। जब वो किसी को छू लेता है, उस अज़ाओं में नई चीजें आ जाती हैं, वो नए सिरे से पैदा हो जाती हैं। जब उसने जन्म के अंधे की आंखों को छुआ
ہوا تو اس کے اوپر مٹی لگائی، اسے کہا جا چشمہ شلو میں دھو لے۔ جیسے اس نے دھویا اس کے آئی بال بن گئے۔ جو پیدائشی اندھا تھا اب وہ دیکھنے لگا، اب اس چیزوں کو فیل کرنے لگا، اب اس نے اپنے جو کپڑے پہنے تھے ان کو دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، آسمان کے رنگ کو دیکھا۔ عزیزو، آپ دنیا کی آوازوں کو سننا ترک کر دیں۔ رسول اس لیے کہتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے جو یسوع کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں ان کو سنے اور عمل کرے۔ رہائی آپ کی وہی ہے۔ یہ غیر قوم کا بیٹا نعمان کوڑی خدا کی آواز سن کر، آواز کہاں سے سنی؟ اس چھوٹی بیٹی سے۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ خادم ہیں، آپ پاسٹر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، آپ پروفٹ ہیں۔ آپ کو کوئی بھی سچائی کی آواز بتائے، اس کو سن کر اس کی جانب چل پڑے، سچائی کی جانب چل پڑے، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ راہ، حق اور زندگی کی آواز کو سنیں، آپ ابدی نجات میں چلے جائیں۔ جو خدا کے کلام کو سنتی تھی، یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، خون بہتا تھا، طبیبوں کی آواز سن رہی تھی، طبیبوں نے اسے لا علاج کر دیا تھا، اس کا سارا پیسہ خرچ ہو چکا تھا، رہائی نہیں مل رہی تھی، وہ بھی لوٹی۔ کسی نے جا کر اسے بتایا اسرائیل کی گلیوں میں شفا پھرتی ہے، اسرائیل کی گلیوں میں رہائی پھرتی ہے، اسرائیل کی گلیوں میں نجات جگہ جگہ جاتی ہے۔ کبھی وہ بیٹے بیوہ کے بیٹے کو آواز دیتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ لازر کو آواز دیتا ہے، 4 دن کا مردہ قبر میں سے نکل آتا ہے۔ آواز سن کر اے بیٹوں اور بیٹیوں، تم بھی اسی نجات دہندہ کی آواز کو سنو، اس رہائی کی جانب چلو۔ آؤ سب کان لگائیں، یسوع کی آواز کو سنیں، راہ، حق، زندگی کی آواز کو سنیں، اور زندگی کو سنیں، زندگی کے کلام کو سنیں، ابدی نجات کو سنیں، اور جو کوئی اس کی آواز کو سنتا ہے اس میں زندگی ہے، وہ کثرت کی زندگی پا لیتا ہے۔ اور لکھا ہے مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ ابدالآباد زندہ رہتے ہیں۔ جہاں وہ زندہ ہے وہی آپ سب بھی ہوں گے۔ ہائے بچوں، آؤ خدا کے کلام کی جانب، کلام کو سنیں، کلام کو سمجھے، کلام پر عمل کرے، اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔